اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا مفہوم ہے مشرکون سے ہدیہ کا قبول کرنا درست ہے یا نہیں۔ حدیث مبارکہ یا رسول اللہ صحیح بخاری شریف سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 130 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم میں سے کسی کے پاس کچھ کھانا ہے؟ تو ایک شخص کے پاس ایک اللہ وغیرہ نکلا، اس کو خمیر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مشرک دراز قد براگندہ بال اپنی بکریوں کو ہنکاتا ہوا آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ بیچنے کے لیے ہے یا کسی کا عطیہ ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطیہ کی بجائے ہبہ کا لفظ بولا؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ فروخت کرنے کے لیے ہے۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خرید لی، پھر وہ ذبح کی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی وغیرہ کے نسبت حکم دیا کہ بون لی جائے، اور اللہ کی قسم 130 آدمیوں میں سے کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کی بوٹیاں نہ دی ہو۔ جو موجود تھا اس کو دے دے، اور جو موجود نہ تھا تو اس کے لیے رکھ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے گوشت کو 2 بڑی قابوں میں رکھا، تو سب لوگوں نے کھایا اور ہم سب سیر ہو گئے۔ پھر بھی جو کچھ قابوں میں بچ گیا وہ ہم نے اونٹ پر رکھ لیا، یا اسی طرح کچھ کہا۔ مشرکوں کو تحفہ دینا درست ہے یا نہیں؟ حدیث مبارکہ یا رسول 29 صحیح بخاری شریف سیدنا اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میری ماں میرے پاس آئی اور وہ مشرکہ تھی۔ میں نے اس کو گھر آنے دیا اور نے اس کا تحفہ قبول کیا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ دریافت کیا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ میری ماں محبت سے میرے پاس آئی ہے، تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث مبارکہ یا رسول 70 صحیح بخاری شریف سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جن دنوں مروان حاکم تھا، ایک مقدمے میں انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں مکان اور حجرہ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ پس مروان نے اس کی شہادت پر سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹیوں کے حق میں فیصلہ دیا۔ عمرہ اور قبا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ حدیث مبارکہ یا رسول 31 سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسی کا ہے جس کو ہبہ کیا گیا ہو۔ شادی میں دلہن کو پہنانے کے لیے کوئی چیز مانگنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ یا رسول 72 صحیح بخاری شریف ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے پاس ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، اور وہ ایک موٹا کرتا پہنے ہوئے تھی جس کی قیمت 5 درہم ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ذرا میری اس لونڈی کی طرف دیکھو کہ گھر میں اس کرتے کا پہننے سے نخرہ کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میرے پاس اسی قسم کا ایک کرتا تھا، تو جو عورت مدینہ میں آراستہ کی جاتی تھی وہ مجھ سے اس کرتے کو منگوا لیتی۔ دودھ کا جانور یا کوئی چیز مانگنے پر دینے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث مبارکہ یا رسول 33 صحیح بخاری شریف سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو اس کے پاس کچھ نہ تھا، اور انصار زمین اور اسباب والے تھے۔ ان مہاجرین کو انصار نے اپنے مال تقسیم کر دیے، اس شرط پر کہ وہ ہر سال انہیں نصف پھل ان کے دے دیا کریں، اور جملہ محنت اول تا آخر وہی کریں، اور ان کی مال یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ام السلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ کی ماں بھی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کے چند درخت دیے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن
کو جو اسامہ بن زید کی ماں تھی دے دیے تھے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے اور مدینہ کی طرف لوٹے تو مہاجرین نے ان کی دی ہوئی چیزیں واپس کر دی، یعنی وہ پھل کے باغ درخت جو انہوں نے مہاجرین کو دیے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ان کے درخت واپس کر دیے، اور ام ایمن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عوض میں اپنے باغ سے کچھ درخت دیے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔